خوشی کی فتح یہ کتاب برٹن رسل نے لکھی تھی۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو کوشش کے ذریعے حاصل کی جانی چاہیے۔ برٹن رسل نے اس بات پہ توجہ مرکوز کی ہے اس کتاب میں کہ ناخوش اور خوش شخص کی ذہنیت اور ان میں کس طرح فرق ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ناخوشی کی بنیادی وجوہات بے معنی زندگی، لوگوں سے مقابلہ کرنا، حسد، جرم، بوریت اور رائے عامہ کا خوف۔ وہ لکھتے ہیں کہ جدید زندگی جہاں بہت سی آسائشیں لے کر آئی ہے، وہیں انسان کو ناخوش کرنے میں بھی اتنے ہی ذمہ دار ہے۔ اس نے خاندانی تعلقات کو توڑ دیا، انسان کو فطرت سے الگ کر دیا ہے اور انسانوں کے اتحاد کو تقسیم کر دیا ہے۔ خوشگوار سماجی زندگی کے بغیر کوئی بھی خوشگوار ذاتی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ رسل کا کہنا ہے کہ خوش رہنے کے لیے ہمیں ناخوشی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی چیزیں ہمیں ناخوش کرتی ہیں۔ انسان ایک ایسی ہستی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر صحبت تلاش کرتا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ اپنے والدین کی صحبت کے لیے ترستا ہے، اس کے بعد اساتذہ کی صحبت، اس کے بعد وہ مذہب یا اپنے عقائد کی شکل میں کمپنی تلاش کرتا ہے۔ فطرت سے بیگانگی یا فطرت سے دور رہنا یہ ناخوشی کی وجہ ہے۔ قدرت میں شفا بخش طاقت ہے۔ ولیم ورڈسورتھ کے لیے فطرت ایک استاد تھی جس کی غیر موجودگی زندگی کو بیکار بنا دیتی ہے۔ اس لیے خوشی کے حصول کا راستہ انسان کے فطرت سے تعلق سے گزرتا ہے، یعنی باغ میں رہنا، پودوں میں رہنا، درختوں کے پاس۔ ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ تھکاوٹ ہے۔ جدید انسان اپنے روزمرہ کے کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ اس کی مشینی زندگی اسے خوشی کے لیے کچھ وقت نکالنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پہ غیر صحت مند ہو جاتا ہے بلکہ اس کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ اعصابی تھکاوٹ بہت سے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے کھانے یا دھوپ سے کوئی لذت حاصل نہیں کرتا۔ زیادہ تر لوگ زندگی میں اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، وہ زندگی کی قدر نہیں کرتے اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک کوشش ہے جو لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس مقصد نہیں ہوتا وہ لوگ ناخوش رہتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی کوہ کو کسی پراسرار طریقے کے ذریعے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر پھینک دیا جائے تو کیا وہ خوش ہوگا؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے مہم جوئی اور مصائب سے نہیں گزرا ہے، وہ اتنا پرجوش نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ سفر ہے جو اہمیت رکھتا ہے اور منزل نہیں۔ مقصد کا خوشی کے حصول سے بہت کچھ لینا دینا ہے۔ بے مقصد زندگی بالکل اس دوڑ کی طرح ہے جس کا کوئی اختتام نہیں۔ لہٰذا ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں کون سا کام پورا کرنا ہے؟ اور اس زمین پر ہماری زندگی کی کیا اہمیت ہے؟ تبھی انہیں اس زندگی میں لذت ملے گی۔ بعض اوقات اس زندگی کی جدوجہد میں لوگ مقابلے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ مقابلہ بہتر معاش کے لیے نہیں ہے بلکہ اس خوف سے ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو پیچھے چھوڑنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی ایک مقابلہ ہے جس میں عزت صرف جیتنے والوں کو دی جاتی ہے۔ رسل اس طرح کے مقابلے کی مذمت کرتے ہیں۔ رسل قدیم یونانیوں کی طرح یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک متوازن زندگی ہی خوشی کی کلید ہے۔ نہ حد سے زیادہ باطل، نہ حد سے زیادہ شائستگی، نہ ضرورت سے زیادہ بوریت اور نہ ہی لامحدود جوش، نہ بہت زیادہ خود کو جذب کرنا اور نہ ہی رائے عامہ کا بیجا خوف، نہ تو مسلسل کام اور نہ ہی بے ترتیب غیر فعال
خوشی کا گیٹ وے ہے. ہمیں درمیانہ راستہ تلاش کرنا ہوگا خوشی حاصل کرنے کے لیے. کتاب کو ایک آسان طریقے سے اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھیں اگر اچھی خوشی حاصل کرنی ہے. کتاب کو دیکھنے کا ایک اور طریقہ مثبت سوچ کی طاقت کے اینک کے ذریعے ہے. خوشی کا راز یہ ہے آپ کی دلچسپیوں کو ہر ممکن حد تک وسیع ہونا چاہیے اور افراد کے بارے میں آپ کے رد عمل کو دشمنی کے بجائے جہاں تک ممکن ہو دوستانہ ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ اپنی دلچسپیوں کو پھیلائیں. آدمی جتنا زیادہ چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے خوشی کے اتنے ہی زیادہ مواقع اس کے پاس ہوتے ہیں اور وہ قسمت کے رحم و کرم پر اتنا ہی کم ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک چیز کھو دیتا ہے تو وہ دوسری چیز پر انٹرسٹ لینا شروع کر دیتا ہے. آپ کا ہر سال جو گزرتا ہے زندگی زیادہ پرلطف ہونی چاہیے. آپ اپنی پسند کی مزید چیزیں دریافت کریں اور مزید چیزوں کو پہچاننے کے قابل ہوں جو آپ نہیں کرتے. عمر کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کے ساتھ مشغولیت کم ہوتی جا رہی ہے. اپنے آپ کو کم سنجیدگی سے لیں، اپنے دماغ سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو یہ ماننے میں دھوکہ دینے سے گریز کریں کہ آپ کائنات کا مرکز ہیں اور آپ زیادہ خوش ہوں گے. جس آدمی کے پاس زندگی کا جذبہ ہے اسے اس آدمی پہ برتری حاصل ہے جس کے پاس کوئی جذبہ نہیں.